الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد و مربی و محسن و مشفق حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے حضرت والا کی توجہات سے کچھ نفع بخش باتیں کہنے کی فقیر کو توفیق عطا فرمائے اور جملہ حاضرین و حاضرات کو اور سامعین و سامعات کو اللہ تعالیٰ اس سے نفع عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، صاف صاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ گناہ چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں ان کو چھوڑ دو. اللہ نے گناہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں نا تو انہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی. جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے ارتکاب، اس کا بدلہ انہیں مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ یہاں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں گناہ چھوڑنے کی، میرے دوستو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بچپن سے یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ اسلام کے فرائض بنیادی طور پہ کتنے؟ 5. بچوں کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کو پہلا فرض بتاتے ہیں، حالانکہ اصل میں کیا ہے وہ؟ توحید. اصل میں کیا ہے؟ توحید. نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. بس بچپن میں یہ سکھا دیا. اب وہ بچہ جب کچھ بڑا ہو گیا، دینی تعلیمات کی لائن سے دور ہو گیا، اب وہ زندگی گزار رہا ہے تو مسلمان، اسے صرف 5 فرض معلوم ہے. بس بھئی 5 فرض کو 5 کون کون سے فرض ہیں؟ کہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ 5 فرض ہیں. تو میرے دوستو عام آدمی جو عام مسلمان ہے وہ ان 5 فرائض کے اندر ہی اپنا ذہن گھماتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھیے کچھ فرائض وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی عمل کی ذات میں شامل اور داخل ہوتے ہیں، اور کچھ فرائض وہ ہوتے ہیں جو اس عمل کی ذات سے باہر ہوتے ہیں لیکن ضروری ہوتے ہیں. مثال دے دیتا ہوں، نماز ہے. نماز کے فرائض جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم نے کیا سیکھے؟ بھائی نماز کے 6 فرائض ہیں بھائی. نمبر 1 جناب والا نیت کرنا، نمبر 2 جناب والا کہہ لیجیے کہ قیام، نمبر 3 جناب والا کیا ہے؟ قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ. یہ 6 فرائض ہم نے یاد کر رکھے. بھائی 6 جو فرائض ہیں یہ تو نماز کے عمل کے اندر کے فرائض ہیں.
जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, वक्त का होना, क़िबला रुख होना और नीयत का दुरुस्त होना। नीयत को हम जब नमाज शुरू करते हैं तो तहरीमा कह देते हैं, तो तहरीमा नमाज के अंदर आ गया, नीयत नमाज से बाहर हो गई। तो नमाज के बाहर के भी 6 फराइज हैं, है कि नहीं है? ये 6 फराइज ये जरूरी हैं, इसके बगैर तो नमाज हमारी शुरू ही नहीं हो सकती। इनको हम कहते हैं शराइत और कभी कहते हैं बैरूनी फराइज। तो बैरूनी फराइज जरूरी है। एक बंदे का कपड़ा पाक नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेगा? एक बंदे का बदन पाक नहीं, नमाज कैसे पढ़ेगा? एक बंदे की जगह पाक नहीं है, वो फर्ज कैसे अदा करेगा? वक्त है ही नहीं, वो कैसे नमाज अदा करेगा? तो ये बैरूनी फराइज है। तो ऐसे ही हमें समझना है कि इस्लाम तो अल्लाह ने हमें दे दिया। इस्लाम के बुनियादी 5 फराइज हमें मालूम हो गए कि मुसलमान रहने के लिए ये 5 फराइज अपने अपने वक्त पर इंसान के जिम्मे लागू हो जाते हैं। वक्त आएगा रमजान का, रोजे लागू हो जाएंगे। नमाज का वक्त आएगा, नमाज का फरीजा लागू हो जाएगा। पैसे वाला बन जाएगा, ज़कात का फरीजा आ जाएगा। ज्यादा साहिब हैसियत बन गया अल्लाह के फजल से तो हज का फरीजा आ जाएगा। तो ये सारे फराइज इस्लाम के अंदर अपने अपने वक्त के साथ इंसान के जिम्मे लागू होते हैं। लेकिन इन फराइज से पहले भी कुछ फराइज हैं जिन फराइज के बगैर आपका इस्लाम दुरुस्त ही नहीं हो सकता। जैसे बैरूनी फराइज के बगैर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती, ऐसे ही हमारा इस्लाम भी उन बैरूनी फराइज के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकता। उन फराइज में बुनियादी फरीजा है गुनाहों से बचना। बुनियादी फरीजा क्या है? गुनाहों से बचना। अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने गुनाहों से बचने के लिए कितने साफ लफ्जों में हुक्म दिया, वज़रू ज़ाहिरल इस्म, अमर का सेगा है। भाई नमाज फर्ज करने के लिए भी अल्लाह ने अमर का सेगा इस्तेमाल फरमाया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अमर का सेगा है। तो जब अमर का सेगा ला करके नमाज और ज़कात अल्लाह फर्ज कर रहे हैं, वही अमर का सेगा गुनाह छोड़ने के लिए अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, वो क्यों फर्ज नहीं है? कुरान ही तो है। तो मेरे दोस्तों, और भी जो बहुत से फराइज हैं, उन फराइज में बुनियादी फरीजा है गुनाहों से बचना। अब गुनाहों से बचना ये फर्ज है। हर बालिग मर्द औरत मुसलमान पर गुनाहों से बचना फर्ज ऐन है। फर्ज किफाया ना समझना, फर्ज किफाया नहीं। अब आप कहेंगे ये तो कोई नई बात आ गई भाई, एक नया फरीजा आ गया आज खानकाह के अंदर। भाई वो क्या है? गुनाह से बचना। देखो इसकी मैं मिसाल देता हूं, मिसाल से बात समझ में आ जाएगी। हम जब मकान तामीर करते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए ज़ाहिर नक्शा आ गया, सारा सामान आ गया, खुदाई हो गई। अब जनाब वाला प्लंथ की भराई हो रही है, बुनियादें खोदी गई। बुनियादों के अंदर गहराई में जाकर के हम पहले क्या डालते हैं? भाई वो केमिकल डाल दो जिससे दीमक ना लगे। ये इमारत है? ये इमारत की तामीर है? नहीं ना। भाई वो केमिकल डाल दो जिससे जलजला असर ना करे। ये इमारत की तामीर है? नहीं है। भाई इसके अंदर वो डाल दो, पडलो, जिससे आगे की जो इमारत बनेगी उसमें सेम और शोर ज़दा जो है, वो जो पानी सेम नहीं आता, सेम हो जाती है, सील वो ना हो। ये सारी चीजें हम अंदर पहले डाल रहे हैं। हालांकि ये न ये ईंट है, न पत्थर है, न बीम है, न सरिया है, न इमारत है, न दीवार है, न छत है, ये तो कुछ भी नहीं है। उससे पहले ये सारा काम हो रहा है। ये काम वो है जो हमें नुकसान से बचाने के लिए पहले ही करना जरूरी है, वरना हमारी इमारत को किसी वक्त भी दीमक लग सकता है, कभी जलजला भी उसको गिरा सकता है, कभी उसमें सेम और सील भी आ सकती है, सीपेज लीपेज जो कुछ होता है आ सकता है। तो उन सारे नुकसानात से बचाने के लिए इमारत बनाने से पहले ये सारा काम हम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरीके से अपने इस्लाम को बचाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर कुछ काम करना है। वो क्या? गुनाहों से बचना। किससे बचना है? गुनाहों से बचना। मेरे दोस्तों, आप जब समझ गए कि इमारत को बचाने
عمارت کو بنانے سے پہلے عمارت کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کا دفاع پہلے ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے اسلام کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے دفاع پہلے ضروری ہے، ضروری، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ بھئی یہ بتاؤ، گاڑی جو چلتی، دوسری مثال دے رہا ہوں، گاڑی جو چلتی ہے، پیٹرول ہو، انجن صحیح سالم ہو، بندہ ڈرائیونگ جانتا ہو، ایکسیلیٹر دبائے یہ جا اور وہ جا، گاڑی یہی ہے نا۔ بریک کا کیا کام ہے؟ بریک کیا کرتا بھائی؟ گاڑی کو روکتا ہے نا۔ بریک کا کام کیا ہے چچا میاں؟ گاڑی کو روکنا۔ کیا بریک پیٹرول کا نام ہے؟ بریک انجن کا نام ہے؟ بریک لائٹ کا نام ہے؟ بریک کسی رفتار کا نام ہے؟ بریک آپ کو منزل پہ پہنچاتی ہے؟ نہیں، وہ آپ کو خطرات سے، نقصان سے بچانے کے لیے بریک لگایا ہوا ہے۔ تو بتاؤ گاڑی میں بریک ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اگر بریک نہ ہوگا تو گاڑی تو گئی، گاڑی والا بھی جائے گا، ایسے ہی ہے۔ تو بھائی نقصان جو ہے اس سے بچنے کی فکر پہلے کرنی ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کرنے سے پہلے بریک چیک کرتے ہیں، بریک صحیح کام کر رہا نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو اسی طریقے سے یہ بھی ہے، اسلام تو ایک نظام ہے، زندگی کی گاڑی ہے۔ اس گاڑی کے اندر اللہ نے ہر طرح کی چیزیں رکھی ہیں انسان کی حیثیت کے مطابق، اعمال، احوال، اقوال، افعال، افکار و خیالات، اندر کی دنیا، باہر کی دنیا، ایک پورا نظام ہے اسلام۔ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے بریک چاہیے، بریک۔ اس بریک کا کام کیا ہے؟ گناہوں سے بچانا۔ اس بریک کا دوسرا نام ہے تقوی۔ بریک کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی۔ تو میرے دوستو جو تقوی ہے یہی تو ہے نا جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا ہے اور امر کے صیغے کے ساتھ دیا ہے۔ تو تقوی فرض ہے نا۔ تقوی فرض کفایہ کام، فرض کفایہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، فرض عین ہے، ہر شخص کے اوپر فرض عین ہے تقوی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تقوی والے بریک کو اتنا اہم قرار دیا، مسلمان تو مسلمان، عام انسان کو بھی اللہ نے حکم دے دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا ہے، لیکن اس آیت میں ڈائریکٹ اللہ نے سارے انسانوں کو کہا، اے انسانوں اپنے اندر بریک مضبوط کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اور تمہاری گاڑی کا جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس ایکسیڈنٹ میں نہ گاڑی رہے گی نہ گاڑی والا رہے گا، کوئی بھی نہیں بچے، وہ قیامت کا ایکسیڈنٹ ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ سب ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو گناہوں سے بچنا فرائض میں ایک بڑا فریضہ ہے۔ فرائض اور بہت سے ہیں، جب ہم سیکھتے رہیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا رہے گا۔ آج آپ کے سامنے 2 فریضوں کا تذکرہ ہو گیا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو کچھ نئے ساتھی کی بھی سوچیں گے یار آج ہم اس مجلس میں آئے، ہمیں 2 نئے فرض کی اور تعلیم دے دی گئی۔ ایک فرض کا نام ہے گناہ سے بچنا اور دوسرے فرض کا نام ہے تقوی اختیار کرنا۔ حالانکہ ان دونوں فرضوں میں نہ نماز بنتی ہے، نہ روزہ بنتا ہے، نہ حج بنتا ہے، نہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن فرض ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا کام۔ جیسے کہ گاڑی کا بریک، جیسے کہ مکان بنانے سے پہلے اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے کا انتظام۔ تو میرے دوستو یہ مثال میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اب آپ سنیے، گناہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عام گناہوں کے بارے میں بھی اور کچھ اور بھی تذکرہ کروں گا، سچائی اور جھوٹ کا بھی ہے۔ فرمایا گناہ جو ہوتا ہے انسان کا گناہ، فجور، یہ انسان کو آہستہ 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 چلا کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم۔ تو گناہ کا تو بہت خطرناک اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ کہاں جائے؟ جہنم میں جائے، کبھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ خود ظلم کرتے۔
لوگ خود اپنا نقصان کرتے. تو میرے دوستو، یہ جو آدمی دوزخ میں جاتا ہے، یاد رکھیے وہ اپنے عمل کی وجہ سے جاتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. تو میرے دوستو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ کا نظام ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. ہم نے تو انصاف کی راہ چھوڑ کر چلنے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر اللہ کی ناراضگی کے باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا جو عملی مظاہرہ کریں گے وہ دوزخ والے عذاب کی شکل میں کریں گے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے، صدقہ آدمی صدقہ جو کرتا ہے، یہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. تو گناہوں کو بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کی خاصیت ہے وہ اللہ کے ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی جو ظاہر ہوگی سزا کی شکل میں، وہ کہاں ظاہر ہوگی؟ دوزخ ہے. دوزخ کے عذاب میں وہ سارا آگ ہے. اس لیے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. تو گناہوں کا اصل میں انجام آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو، انسان جب گنہگار ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک گناہ کرنے سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ڈاٹ، ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے. آدمی اگر توبہ طائب ہو جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، مٹا دیتا. اور اگر توبہ طائب نہیں ہوتا ہے، دوسرا گناہ کر لیتا ہے، تو دوسرے گناہ کی وجہ سے ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آدمی جتنا گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ اس کے دل پہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی اور کالک اس کے دل پہ چھا جاتی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. لوگوں کے دلوں پر ان کی گناہوں کی کالک چھا گئی ہے. اب جب گناہوں کی کالک دل پہ چھا جاتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو وعیدیں سنائیں، آپ ان کو بشارتیں سنائیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کو پھر دین کی باتوں میں مزہ نہیں آتا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں ان کو مزہ نہیں آتا. ہاں، غیر اللہ کی باتیں ہوں، دنیا کی نعمتوں کی باتیں ہوں، گھومنے پھرنے ٹہلنے اور دنیا بھر کے اور گناہوں کی باتیں ہوں، تو آرام سے بڑے شوق سے سنیں. میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کا اثر. آپ نے ایسے نمازی بھی دیکھے ہوں گے کہ نماز تو پڑھنے آ رہے ہیں جماعت میں پابندی کے ساتھ، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے اگر 1-2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو ان کو برا لگتا ہے. یقین جانیں، میں نے خود دیکھا. فجر کی نماز میں پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک صاحب مجھے ملے تو مجھ سے کہنے لگے، امام صاحب، ایسے گھڑی دکھا کے، آج جانتے ہیں آپ نے نماز فجر کتنے منٹ میں پڑھائی ہے؟ میں نے کہا کیا ضرورت ہے مجھے جاننے کی؟ میں نے فجر پڑھائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے آج آپ نے 13 منٹ لگا دیے. کتنے منٹ لگا دیے؟ 13 منٹ. اب آپ مجھے بتائیے. میں نے کہا 13 منٹ آپ کو گرا لگ رہے ہیں؟ میں نے اسے پوچھا، کہنے لگے امام صاحب تھوڑا خیال کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، خیال کر لوں گا، لیکن آپ کا یہ انداز صحیح نہیں ہے. نماز 13 منٹ کی ہو گئی تو آپ شکایت کر رہے ہیں. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا کہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، دوستوں سے گپ شپ لگا رہا ہے، جتنی دیر کھڑا ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسے اس سے محسوس نہیں ہوتا. لوگ راستوں پر، چوکوں چوراہوں پر، گھر کے قریب گلیوں کوچوں میں کھڑے کھڑے گھنٹوں دوستوں سے گپ شپ کرتے رہتے راتوں. اب تو ہمارے یہاں فٹ پاتھوں پر کاروبار ہوتا ہے. ہوٹل تو چائے کا ہوگا، تھوڑا سا چھوٹا سا ہوگا، اور باہر فٹ پاتھ پر 50 کرسیاں اور ٹیبل لگائے ہوں گے اس نے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس غریب کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں سرکار کی زمین پر
لوگوں کے چلنے اور گاڑی چلانے کی جگہوں پر جو کرسیاں ٹیبل سجا کے چائے بیچ رہا ہوں اور رول پراٹھے کھلا رہا ہوں، برگر کھلا رہا ہوں، یہ حرام کی کمائی ہے حلال کی کمائی؟ اس کو فکر ہی نہیں ہے اس کو. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا چیز ہے. گناہ کو وہ اپنا حق سمجھ کے کما رہا ہے. وہ کہہ رہا میں حق حلال کے کما رہا ہوں. یہ حق حلال کی ہے، اس کے باپ کا روڈ ہے یہ، جہاں اس نے کرسیاں ٹیبل لگا رکھی ہے. اس کے نانا جی کی فٹ پاتھ ہے، فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کی گزرگاہ ہے، روڈ سواری والوں کے گزرنے کی گزرگاہ ہے، اور تم وہاں کاروبار کرو. پورے شہر میں آج یہ ہو رہا ہے، ہمارے شہر کراچی. اور پھر کہتے ہیں جی وہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں آتی. جی اللہ کی رحمت ایسے آئے گی؟ ہمارے عمالے سے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ بھی کوئی گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ آپ لوگوں کا حق تلفی کر رہے ہیں. آپ راستے میں اگر آپ نے چلتے ہوئے، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں، آپ کا سگنل بند ہے، گزرنے والے گزر رہے ہیں، دوسروں کا سگنل کھلا ہوا ہے، آپ نے بیچ میں گاڑی گھسا دی، چاہے 4 پہیے والی ہو چاہے 2 پہیے والی ہو، سگنل آپ نے توڑا. کیوں توڑا آپ نے؟ آپ کو حق کس نے دیا سگنل توڑنے کا؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. مفتیان کرام کا فتویٰ. یہ گناہ کا احساس مٹ گیا آج ہمارے معاشرے کے اندر. یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ یہ مولوی کہہ رہا ہے گناہ ہے سگنل توڑنا. بھائی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے دوسرے لوگوں کا حق مارا. چاہے کھلے ہوئے سگنل کی سائڈ سے ایک بھی گاڑی نہ آ رہی ہو، کہیں سے بھی اچانک آ سکتی، اس کا حق ہے. آپ کیوں سگنل توڑتے ہیں؟ تو میرے دوستو، آج کی مجلس میں جو میں باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نیت کیجئے، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. سب کو انشاءاللہ. سگنل توڑنا گناہ کبیرہ ہے. فٹ پاتھ کے اوپر، روڈ کے اوپر کرسیاں ٹیبل لگا کر کے دکانداری کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ کمائی حرام ہو رہی ہے، اس حرام سے بچو. میرے بھائی بزرگوں دوستو، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، گاڑی ہماری پٹری سے نہ اتر جائے. گناہ کبیرہ سے بچنا اللہ نے کہا ہے اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. تم بچنے والے بن جاؤ، تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو میں ویسے ڈیلیٹ کر دوں گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور انعام کیا دوں گا؟ وندخلکم مدخلا کریما، اعزاز اکرام والی زندگی عطا کروں گا. اعزاز و اکرام والے. تو گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے طبیعتوں پر کہ نماز میں دل نہیں لگتا، دین کی باتیں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اس میں دل نہیں لگتا، دنیا داری کی باتیں ہوں، ٹی وی دیکھنا ہو، موبائل فون دیکھنا ہو، راتوں کو گھر والے پریشان ہیں اور جناب والا شوہر صاحب جو ہیں وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. بھائی بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ اس سے بات کرو، بیوی کو دیکھو. نہیں، ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو نہیں دیکھ رہے. ہاں یہ ہاتھ میں ٹی وی ہے نا بھائی، ظاہر ہے. کہیں فیس بک ہے، کہیں انسٹاگرام ہے، اور کہیں اگڑم بگڑم جنگل منگل پتہ نہیں کیا کیا آلائے بھلائے اس میں، دنیا بھر کی گند اس میں ہے. وہ ساری گند میں اپنی آنکھیں لگائے ہوئے. بھائی یہ آنکھیں بیوی پر لگاؤ یار، بیوی خوش ہو جائے گی. یہ جو تم جناب والا اس میں چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہے ہوتے ہو، یہ چیٹنگ سیٹنگ فیٹنگ چھوڑ دو، بیوی کے ساتھ جناب والا اپنا دوستی کرو، بیوی سے گپ شپ لگاؤ، اس سے محبت کی باتیں کرو. اس سے تمہاری زندگی میں اچھی ہوگی، آخرت میں تمہاری اولاد کی زندگی اچھی ہو جائے گی. درخت جو ہوتا ہے، درخت جب چل رہا ہوتا ہے، جڑ اچھی ہوگی تو شاخیں کیا ہوں گی؟ اچھی ہوں گی. بھائی اپنے آپ کو اچھا کرو یار، گھر کے اندر اپنے معاملات صحیح کرو، گھر والوں کے ساتھ معاملات صحیح کرو. ایسے بھی حالات ہمارے شہر کے اندر ہیں کہ سارے کے سارے مرد آئیں گے کاروبار سے، نہائیں گے دھوئیں گے، کھانا کھائیں گے اور نکل جائیں گے باہر بڑے روڈ پہ بیٹھے ہوئے، رات 1-1 2-2 بجے تک بیٹھے ہوئے. اور ان کی جو گھریلو گلیاں ہیں، ان گلیوں کے اندر خواتین وہ نیچے ان کی اپنی بیٹھک بنی ہوئی، وہ رات بھر بیچاری وہاں بیٹھے رہتے. کیوں؟ فلیٹوں کے اندر شوہر نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ فلیٹوں کے اندر ہی وہ بھی جناب والا نیچے بیٹھے ہوئے. نام نہیں لیتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے مشاہدات کر چکا ہوں اسی شہر کے اندر. یہ دینی زندگی ہے؟ راتیں اللہ نے اس لیے بنائی تھی. میرے دوستو ایک بات سن لیجیے غور سے. ایک عجیب بات یہ ہے، ابھی ایک سائنسی تحقیق آئی ہے،
وہ سائنسی تحقیق میں صرف دوہرا دیتا ہوں اپنے فائدے کے لیے، حاضرین و حاضرات کے فائدے کے لیے اور سامعین سامعات کے فائدے کے لیے۔ علم میں ہوگی بہت سے لوگوں کے، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا رنگ جو دن میں نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے جی؟ بلو۔ بلو مت بولو، نیلا۔ کیسے بولو؟ نیلا، تاکہ زبان سے آسان سے ادا ہو جائے۔ تو آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلگوں، نیلا ہے۔ تو نیلا اللہ نے کیوں بنایا؟ دیکھو رات میں تو آسمان کا رنگ نظر نہیں آتا، رات ہو گئی، جیسے دن ہوگا اجالا ہوگا تو آسمان کا رنگ نظر آئے گا۔ تو اس لیے نیلا بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اس دماغ کے اندر ایک نظام رکھا ہے، وہ نظام سونے اور جاگنے کا نظام۔ جب یہ نیلا آسمان نظر آنا بند ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو انسان کا وہ دماغی نظام آہستہ آہستہ پردے کے پیچھے جاتا ہے، یعنی آنکھیں اب بند ہونا چاہتی ہیں۔ کیا چاہتی ہیں؟ بند ہونا چاہتا ہے، کہ نیند چاہیے۔ یہ سائنسی نظام، سائنسی تحقیق نے بتایا۔ اور جیسے ہی صبح ہوگی، کھڑکی کھل جائے، دروازہ کھل جائے، بستر پہ پڑے ہوئے بندے کی آنکھ کھل جائے اور آسمان نیلا نظر آ جائے، فوراً وہ نظام جو دماغ کے اندر ہے وہ نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے اور نیند بھاگ جاتی ہے۔ آسمان کو دیکھے گا، اس کی نیند کیا ہو جائے گی؟ بھاگ جائے گی۔ دن بھر آدمی جو ہے وہ آسمان کو دیکھتا رہے، اس کو نظر آتا رہے، تو نیند اس کو نہیں آتی۔ تو نیند کے لیے آسمان کے مشاہدے سے بندے کو پردے میں جانا پڑتا ہے، غائب ہونا پڑتا ہے، تو اس کو نیند آتی ہے۔ اب سنیے غور سے، یہ جو اینڈرائیڈ موبائل فون بنایا گیا، اس کی اسکرین کو بیسکلی جو ہے نیلا رکھا گیا۔ دیکھا آپ نے غور سے؟ بیسکلی کیا رکھا گیا؟ نیلا۔ آپ سوچیں سائنسدانوں نے ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیسا کام کیا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، صاحب دن بھر تو آفس میں ہیں، دکان پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، ملازمت میں ہیں، جہاں بھی ہیں، رات کو آئیں گے تو کھانا وانا کھائیں گے۔ اب جو گھر والوں کا، بچوں کا ٹائم ہے، وہ ٹائم دینے کے بجائے موبائل فون لے کے بیٹھ جائیں گے۔ اب موبائل فون تو کھیل تماشا ہے بھائی، جیسے کھولیں گے اس کی اسکرین پہ کون سا رنگ آتا ہے؟ بلو۔ جب آپ اپنے دماغ کے اس سسٹم کو، جو نوم والا سسٹم ہے، اس کو آپ بلو کلر دکھائیں گے، فوراً وہ کیا ہو جائے گا؟ بیدار ہو جائے گا، آپ کی نیند کو بھگا دے گا۔ نیند کو کیا کرے گا؟ بھگا دے گا۔ اب صاحب جو ہے موبائل فون رات بھر دیکھ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ ارے بیڑا غرق، اس میں نیلا رنگ جو رکھا ہوا ہے، تمہارے موبائل فون بنانے والے محسنین نے، بدماشوں نے، دنیا کو تباہ کرنے والوں نے حیات تازہ اپنے ساتھ لائی، لذتیں کیا کیا، رقابت، خود فروشی، نہ شکے بھائی حوث نہ کی، تباہ کر دیا پوری دنیا ہے۔ یہ جدید چیز۔ ارے بھائی اس جدت پسندی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس جدت پسندی میں یہ رکھا ہوا ہے، رات کی نیندیں تباہ ہیں۔ ایک آدمی رات کو نہیں سوئے گا، دن میں کیا کام کرے گا؟ اس کی صحت خراب، اس کا نظام خراب۔ تو یہ موبائل فون کے اثرات یہ ہیں۔ جو لوگ رات کو موبائل فون دیکھتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ بلو کلر، آسمانی کلر۔ یہ آسمانی کلر آپ کے نظام نیند کو متحرک کر دیتا ہے اور آپ کو بیدار کر دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ رات کو گھر پہ آ جائیں، کھانا پینا کھا لیں، بال بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا لیں، حال احوال دن بھر کی کر لیں، اس کے بعد موبائل فون کر دیں آف، سوئچ آف، خلاص۔ کیوں؟ اب یہ ٹائم کسی اور کا ہے۔ میرے دوستو، اس میں گھر والوں کا ٹائم بھی ہے، اس میں آخر میں اللہ سے مناجات کرنے کا بھی ٹائم ہے۔ جب یہ سارا ٹائم شیطان کے ذریعے ہم خرچ کریں گے، شیطان سے تعلق کے ذریعے، تو میرے دوستو کیا بنے؟ اچھا ایک بات اور سن لیجیے کہ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر اس موبائل فون کے ذریعے بڑی خرابیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان خرابیوں کا بہت سارا احوال آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کچھ خرابیاں ہوئے ہیں جس کو عام لوگ جانتے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس موبائل فون کی ریزوں کے ذریعے آپ کے اوپر جادو بھی ریلیز کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کی شخصیت پر جادو آپ کے موبائل فون سے ریلیز ہو کر کے آپ کی آنکھوں میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے کان میں داخل ہو رہا ہے۔ پتہ ہے آپ نہیں؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ بھائی اس سے بچو۔
حضرت والا مدذلہ اللہ تعالی حضرت والا کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان سے ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ آج تک حضرت والا کے پاس موبائل فون دیکھتے ہیں وہی چھوٹا والا بٹن والا، کوئی اینڈرائڈ نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ اور بھی ہم نے ایسے اور اللہ والے دیکھے آج تک، بعض ہم نے ایسے بھی اللہ والے دیکھے وہ موبائل فون استعمال ہی نہیں کرتے، موبائل فون استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، اس سے عافیت، اس میں عافیت، جتنا اس سے بچ سکیں اتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سنا ہے ایک دفعہ ہمارے سابق کرکٹر سعید انور کہیں ایک مجلس میں گفتگو کر رہے تھے، اسکول کی مجلس کی، میں بھی اس میں حاضر تھا۔ کہنے لگے یہودیوں کا نظام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 13 سال کی عمر سے پہلے موبائل فون ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ یہودی جو ہیں، جو آج دنیا کے بڑے ظالم اور بڑے سفاک اور بربر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ فرعون کی اولاد بنے ہوئے ہیں، اور آج ظلم کی وہ داستان یہ رقم کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے شرما جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق فرمائے، سب کہو آمین۔ اور ان کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے، سب کہو آمین۔ تو انہوں نے اپنے لیے کیا نظام بنایا کہ اپنے بچوں کو، ان کا 10 سال کا بچہ ہو جائے گا نا، بہترین اسلحہ چلانے والا ان کو بنا دیتے ہیں۔ وہ اسلحہ سکھا رہے ہیں، 6 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کو مکمل اسلحہ چلانا سکھاتے۔ یہ کیسی ریاست ہے بھائی؟ دنیا والے اس کو دہشت گرد ریاست کیوں نہیں کہتے؟ دہشت گرد تو یہ لوگ ہیں، اور آج تک دہشت گردی یہ 10 مہینے سے مسلسل کر رہے ہیں، کوئی ان کو دہشت گرد بولنے والا نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے اوپر کسی نے فائر کیا، کان کٹ گیا اس کا تھوڑا سا، ہیں جی؟ جب تحقیق ہوئی پتہ چلا وہ فائر کرنے والا لڑکا یہودی تھا، وہ یہودی تھا لہذا کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر کوئی دوسرے قوم کا ہوتا اس کو فوراً ٹیررسٹ اور دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے۔ یہودی دہشت گرد نہیں ہے، یہودی جبلی طور پہ دہشت گرد ہے، یہودی تاریخی طور پہ دہشت گرد ہے۔ جب سے یہودیت وجود میں آئی ہے تب سے ان کی سرشت کے اندر دہشت رکھی ہوئی ہے۔ یہ اپنے پیغمبروں کے خائن اور غدار ہیں، اپنے لوگوں کے غدار ہیں، اپنے پیغمبروں کے قاتل ہیں، اور نہ معلوم کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے۔ تو دہشت گرد تو اصل میں یہ۔ تو میرے دوستو، ان دہشت گردوں کا انداز ہم لوگ دیکھتے ہیں اور عبرت کا سبق نہیں حاصل کرتے۔ ان کا 10 سال کا بچہ اسلحہ چلانا جانتا ہے، لیکن 13 سال تک کی عمر کے بچے کو وہ موبائل فون نہیں دیتے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو چھوٹا سا بچہ ہوگا 2 سال کا بھی، وہ موبائل فون چلانا جانتا ہوگا۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غفلت کرتے ہیں۔ ہم ان چھوٹے بچوں کے سامنے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، وہ بچہ وہ بھی دیکھتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ دکھاؤ، مجھے اس میں بیبی دکھاؤ، مجھے اس میں گھوڑا دکھاؤ، مجھے فلاں دکھاؤ۔ بچہ فرمائش کر رہا ہے۔ بھائی ہم بچائیں بچوں کو ان چیزوں سے۔ یہودی بچا کے رکھ لیتا ہے، مسلمان نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ بچے سو جائیں یا بچوں کو الگ رکھو، پھر آپ موبائل فون استعمال کرو۔ بچوں کے سامنے کرو گے تو پھر تو بچہ دیکھے گا۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بڑے عجیب عجیب گناہ ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمارے رزق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، گناہوں کی وجہ سے رزق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نہیں، جانوروں کے رزق کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آن کے کہتا ہے حضرت، ظالم آدمی اگر ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا گناہ تو صرف اس کی ذات پہ ہونا چاہیے نا، دوسروں پہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کر اسے ڈانٹا اور کہا کہ تم ایسی باتیں کرتا ہے؟ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک پرندہ دور دراز سے اڑ کے آتا ہے اپنے دانے، اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اور اس کو دانا اور رزق نہیں ملتا، وہ پرندہ بھوکا ہی واپس چلا جاتا، اپنے گھونسلے میں جا کے گر جاتا ہے۔
اور یہ کیوں رزق نہیں ملتا؟ ظالم کے ظلم کی وجہ سے زمین کے اوپر سے دانے ختم ہو جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ظالم کے ظلم کا گناہ صرف اس کی ذات پہ اثر انداز ہوتا۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ظالم کے ظلم کا اثر یہ دوسروں پر بھی پڑتا۔ اب پرندے نے کون سا ظلم کیا مجھے بتائیے؟ پرندوں کو روزی نہیں مل رہی، پرندوں کو رزق نہیں مل رہا، کیوں؟ ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہم موبائل فون میں اکیلے گناہ کر رہے ہیں تو لہذا ہمارے گھر کے دیگر افراد پہ اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ہم کہیں ٹارچ کی روشنی چلاتے ہیں، ٹارچ کچھ دیکھنے کے لیے، وہاں تو ٹارچ کی روشنی گئی، بولو دائیں بائیں بھی روشنی جاری ہوتی نہیں ہوتی؟ جاری ہوتی ہے۔ ایسے گناہ کا اثر بھی ہوتا ہے، گناہ کا اثر بھی۔ اب گندا انڈا اگر کسی نے اوپر سے پھینک دیا کسی کے سر پہ یا کسی کے چیز پر، تو گندا انڈا جہاں گرے گا نشانے پہ تو گرے گا ہی گرے گا، اس کے گندے اثرات کتنے پھیلیں گے دائیں بائیں؟ پھیلتے نہیں پھیلتے؟ ایسے یہ بھی ہے۔ موبائل فون پر رات میں بڑے میاں گناہ کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف بڑے میاں گناہ گار ہیں، نہیں، اس بڑے میاں کے گناہ کے چھینٹے گندے اثرات دائیں بائیں گھر کے دیگر افراد پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت آنی تھی وہ رحمت اس گنہگار کی وجہ سے رکی تو دیگر لوگ بھی متاثر ہو گئے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ لہذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے ہم بچیں۔ اللہ نے اس لیے حکم دیا، یہ مشورہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے فرمان ہیں جو امر کے صیغے سے ہیں لیکن وہ مستحب درجے کے ہیں، لیکن یہ امر ایسا ہے جو واجب درجے کا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو ظاہری گناہ تو جس کا ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، باطنی گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے دل سے اندر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے لوگ واقف ہی نہیں، یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ میرے دوستو، دل سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دل بھی کچھ کرتے ہیں، دل بھی اعمال کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دل سے جو عمل ہوتا ہے وہ ہے اندر کا عمل، اگر اچھا کر رہا ہے تو نیکی ہے، اگر برا کر رہا ہے تو گناہ ہے، دل سے بھی اعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے باطن کی گناہ۔ تو باطن کی گناہ کا مذاکرہ ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ لالچ، کینہ، بغض، حسد، عداوت، کفر اور نہ معلوم حرام خواہشات، کئی ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ دل کے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، دنیا کے اندر ویسے اللہ کا نظام عذاب کا اصولی طور پر نہیں ہے، جزوی طور پر ہے۔ اصولی طور پر عذاب اور عقاب اور سزا اور جزا اور نعمت اور ساری چیزیں وہ آخرت کے حوالے سے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں اللہ دے دیتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے دو گناہوں کا ہم مذاکرہ آج کر لیتے ہیں۔ ایک گناہ ہے ناشکری، دوسرا گناہ ہے بے حیائی۔ بے حیائی اور ناشکری، میرے دوستو، ان دو گناہوں سے ہمیں بچنا۔ ہم من حیث القوم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناشکری کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے ناشکری۔ اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں لیکن شکر گزاری نہیں۔ اور بے حیائی کیسے بڑھتی جا رہی ہے وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ کہ جو اینڈرائڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں جس میں انٹرنیٹ چل رہا ہے، خوب اچھی طرح جانتے ہیں بے حیائی کیسے پھیل رہی۔ میرے دوستو، ابھی آج مجھے اطلاع ملی کہ اب یہاں پاکستان میں ایک ڈرامہ یا ایک فلم بنائی گئی ہے جس کو یہ چلانے والے ہیں، اس ڈرامے کا نام بھی اسلامی ناموں میں سے منتخب کر کے رکھا گیا، برزخ۔ کیا نام رکھا گیا؟ برزخ۔ اور برزخ نامی فلم جو ہے یہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے۔ باہر کا مطلب جو یہود و نصارہ جو اسلام اور اہل اسلام کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اور وہ فلم پاکستان میں بن گئی اور پاکستان میں چلے گی برزخ فلم۔
نہ معلوم کتنے لوگ اور لوگنیاں اس کی وجہ سے برباد ہوں گے، یہ اللہ کو معلوم۔ میرے دوستو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی کو فروغ دینے کا طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بہت واضح لفظوں میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اہل ایمان کے ماحول میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں ان کو عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ تو میرے دوستو، بے حیائی جو پھیلانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی پکڑتے ہیں۔ اسی طرح ناشکری ہے، ناشکری کا گناہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری پر میرا عذاب بہت سنگین ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر ایک آیت ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک بستی کا تذکرہ اللہ نے کیا اس آیت میں، جو بستی بڑی خوشحال تھی، اس کی اقتصادیات بہت مضبوط تھے، اس کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا اور بہت خوشحال بستی تھی، لیکن اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب ڈالا، دو عذاب ڈالے، لباس الجوع والخوف، ایک تو بھوک مسلط کر دی یعنی اقتصاد اور معاش کی تنگی، اور دوسرا عذاب کیا ان پر ڈالا، خوف، دہشت پھیلا دی۔ تو دہشت جو پھیلتی ہے اور جو معاشی تباہی جو آتی ہے، یہ دونوں گناہ، یہ دونوں عذاب ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب، یہ دونوں آتے ہیں کس گناہ کی وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ آج پاکستان کے اندر ہم دنیا کا کیا روئیں، ہم اپنے گھر کا رو لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے معاشی پریشانی کس قدر بڑھتی جا رہی ہے، معاشی اعتبار سے لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے والے، دکاندار، تاجر لوگ، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو عذاب ہے وہ دہشت خوف کا، دیکھیے کیا عالم ہے ہمارے ملک کے اندر، بدامنی کا کیا حال ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں کہ آپ رات کو وہاں گاڑی لے کے گزر نہیں سکتے، اس قدر خوف کا عالم۔ اپنے شہر کراچی کی بات کرتا ہوں، کئی ایسے علاقے ہیں کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے، یہ خوف۔ تو یہ خوف کا حال، یہ معاشی تباہی کا حال، یہ دونوں اللہ کی طرف سے بطور عذاب کے مسلط کیے جاتے ہیں اس قوم پر جو قوم نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے۔ ہم لوگ کر رہے ہیں ناشکری، طرح طرح کی ناشکریاں ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ناشکری سے بچنا ہے، ناشکری سے بچنا۔ دیکھیے ناشکری کی بات یہ ہے، مثال دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی کسی گھر میں اگر مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہمان کے آنے سے پہلے اس گھر میں مہمان کا رزق اور برکت پہنچا دیتے ہیں پہلے ہی۔ ایک صاحب اپنی بیوی سے کسی بات پر کر رہے ہوں گے، بیوی ناراض ہو گئی، تو بیوی کی ناراضگی کے عالم میں ہی دروازے پہ دستک ہوئی، تو جا کے دیکھا ان کا کوئی پرانا دوست ملنے آ گیا، اس کو بیٹھک میں بٹھایا، بیوی سے آ کر کہا کہ بھائی وہ میرا ایک دوست آ گیا ہے، کچھ چائے پانی کا انتظام کر دو۔ بیوی نے کہا تو چائے پانی خود ہی کر اپنے دوست، میں نہیں کرتی، چونکہ ناراض تھے نا، ناراض کیا ہوا تھا بیوی کو۔ یہ بیچارہ پریشان ہو کے دوست کے پاس آ گیا، کچھ اس نے پانی نہیں پلایا ہوگا، بیٹھا رہا گپ شپ۔ دوپہر کا ٹائم ہوا کھانے کا، تو پھر گیا بیوی کے پاس، کہا بھائی وہ کھانے کا انتظام کرنا ہے دوست کے لیے، بہت عرصے کے بعد یہ میرا مہمان بنا ہے۔ تو بیوی نے کہا بھائی میں نہیں جانتی، تو جان، تیرا مہمان جانے، خود ہی کھانا بنا، خود ہی کھا کھلا، میں نے نہ پکاؤں گی، نہ کھلاؤں گی، نہ کھاؤں گی، اپنا کام تو خود ہی کر۔ تو میرے دوستو پھر کیا ہوا، یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، اپنے پڑوسی کے پاس چلا گیا، پڑوسی کے پاس جا کے دستک دی اور بات کی، کہا کہ بھائی آج ہمارے گھر میں سے ذرا مزاج اچھے نہیں ہیں، تو مہمان آ گئے ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے مہمان کا کھانا پکا سکتے ہیں؟ تو پڑوسی نے کہا کہ ایک مہمان کیا 10 مہمان کا بھی کھانا ہم پکا سکتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ مہمان کے پاس بیٹھیں، 1 گھنٹے میں ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ وہ آ کے مہمان کے پاس بیٹھ گیا، جب ٹائم ہوا کھانے کا تو پڑوسی نے کھانا پہنچا دیا۔ اب انہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہو گئے،
اس کے بعد جب کچھ ٹائم گزر گیا تو مہمان کہتا اچھا بھائی مجھے اجازت دو میں واپس جاؤں گا. مہمان چلا گیا. جب مہمان چلا گیا جو صاحب گھر کے اندر آئے تو دیکھا تو محترمہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہیں, رو رہی ہیں. ارے بھائی کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ تو نہیں پہلے تو مجھے معاف کر تب بتاؤں گی. بھائی خیریت تو ہے, ہوا کیا؟ نہیں تو پہلے معاف کر, پہلے مجھے معاف کر پھر بتاؤں گی. تو اس نے کہا اچھا چل بھائی اللہ والی میں نے تجھے معاف کر دیا, بتا دو بھائی ہو کیا گیا تیرے کو, تو رو رہی ہے اس طرح سے. کہنے لگی کہ میں نے تجھے تو منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی تیرے مہمان کا, تو چلا گیا. اب اس کے بعد میں نے دیکھا میرے گھر کے آنگن میں آسمان سے ایک بڑے میاں اترے, سفید ریش, خوبصورت چہرے والے, سفید لباس والے میرے گھر میں اترے اور مجھے ایسے گھور کے دیکھا, میرا تو کلیجہ دہل گیا ان کی آنکھوں کے, ایسے میں ڈر گئی ان کو دیکھ کر کے. اور پھر وہ گئے ادھر جہاں گھر کا غلہ راشن رکھا ہوتا ہے, وہاں انہوں نے اپنا رومال بچھایا, چاول بھی نکال لیں اپنے ہاتھ سے, دالیں بھی نکال لیں, آٹا بھی نکال لیں, سارا کچھ رومال کے اندر رکھ رہے ہیں اور مجھے گھور کے سے دیکھتے جا رہے ہیں. جب وہ ساری چیزیں نکال کے رومال میں رکھ لیا اس کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں تو کیا میں دیکھ رہی ہے, کیا میں دیکھ رہی ہے, ہم تیرے گھر سے غلہ لے جا رہے ہیں, یہ برکت تھی, تیرے گھر میں مہمان آنے والا تھا, ہم آسمان سے برکت تیرے گھر میں ڈال کے گئے تھے, اب یہ برکت ہم اٹھا کر تیرے پڑوس میں لے کے جا رہے ہیں. یہ کہا اور اس کے بعد رومال یوں سمیٹا, آ کے آنگن میں کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف یہ جا اور وہ جا, میں اس لیے رو رہی ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے مجمع میں خواتین سے خطاب کیا, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, اور فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت صدقہ کیا کرو, میں نے جہنم میں آبادی جو ہے اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے. اکثریت آبادی کس کی ہے جہنم میں؟ عورتوں کی. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم لوگ کفر کرتی ہو. کفر. ایک خاتون نے پوچھا کفر اللہ کا؟ فرمایا کفر اللہ کے, شوہروں کو کفر کرتی ہو تم, شوہروں کی ناقدری ناشکری کرتی ہو. یہ ہے شوہروں کی ناشکری ناقدری کی مثال. رزق کی برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. تو میرے دوستو گناہوں کی وجہ سے گھر کے رزق کی برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں. ان گناہوں میں ناشکری بہت مین گناہ ہے. اللہ نے جو رزق دیا اس پر کہو الحمدللہ. کیا کہو؟ دیکھیں نا, کھانے سے پہلے بھی دعا سکھائی, کھانے کے بعد بھی دعا سکھائی, اور اس میں دعا کیسے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو میرے دوستو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں شکر کے راستے پہ لے جاتا ہے. اور شکر والا بندہ, میرے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہاں بیان فرمایا, یہاں پر تشریف فرما ہو کر فرمایا, شکر کرنے والا بندہ قدرتی طور پر تواضع کی صفت پہ جاتا ہے, اور جو تواضع کی صفت پہ جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہوتا جاتا ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع والا بنتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ. جو تواضع نہیں اپناتا, تکبر اپناتا, اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں. تو شاکر بندہ جو ہوتا ہے, شاکر, وہ متواضع ہو جاتا ہے, اور متواضع کو اللہ عزت دیتے ہیں. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اپنی زندگی سے ناشکری کو ختم کریں. سب کہو انشاءاللہ. ناشکری بالکل نہیں کرنا, بالکل نہیں میرے دوستو, کبھی نہیں. بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کئی سال حضرت نے فالج کے اندر وقت گزارا, لیکن جب ملنے آؤ ماشاءاللہ زبان پر شکر ہی شکر. کوئی آدمی آ کر کہے حضرت فلاں بندہ بیمار ہے, دعا کی درخواست, اسی وقت فوراً ہاتھ اٹھا. ایک ہاتھ اٹھتا تھا حضرت, دوسرے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے ایسا لگا لیتے, فوراً دعا کرتے. اور کبھی ناشکری نہیں دی, کبھی نہیں. حالانکہ فالج والا آدمی اتنا لمبا عرصہ وقت گزارے تو کتنی مشکل پیش آتی ہے, لیکن حضرت کی زبان سے سوائے شکر کا کچھ نہیں. ہمیں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا, فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد کی اولاد شکر گزار بنو. وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو جس بستی کا اللہ نے تذکرہ کیا, مفسرین کہتے ہیں اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ پر کبھی حالات بہت اچھے تھے,
لیکن جب ناشکری انہوں نے شروع کی، اللہ نے دونوں عذاب ان پر مسلط کر دیے، معاشی تنگی اور خوف، یہ دونوں چیزیں مسلط کی۔ تو میرے دوستو، آج تو ہمارے لیے مسئلہ ہی یہی مین ہے، ہم معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں اور دہشت کا ہم شکار ہیں۔ بتائیے آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک تو ناشکری سے بچائے، نمبر 2 بے حیائی، یہ جو بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے ہمارے ماحول میں، اس سے بچیں، اس بے حیائی سے ہم بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے جناب والا کہہ لیجیے کہ آس پڑوس میں جاننے والوں میں ایسی کوئی بات دیکھیں تو اس بات کو اچھے طریقے سے، اچھی حکمت عملی سے روکنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین گناہ جو آج کی مجلس میں ہمارے جو ذکر ہوئے، ایک تو ناشکری کا گناہ، دوسرے بے حیائی کا گناہ، ان دونوں گناہوں پر دنیا کے اندر اللہ عذاب لاتا۔ میں نے سنا بنگلور جو شہر ہے انڈیا کا، وہاں ایک مارکیٹ ہے، مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، اس کا نام ہے رستل مارکیٹ۔ وہ لوگ ایسے ہی رواں زبان میں رسول مارکیٹ کہتے ہیں اس کو، حالانکہ رسول مارکیٹ اس کا نام نہیں، رستل مارکیٹ۔ کہ وہاں ایک شخص تھا، اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ پرانی بات ہو گئی، 35-40 سال پرانے، تو ایک بندہ تھا، وہ سودی کاروبار بہت کرتا تھا۔ اس کو لوگوں نے سمجھایا، منع کیا کہ آپ اتنا کھلم کھلا سود کا لین دین کرتے نہ کریں آپ۔ وہ نہیں مانا۔ وہ بندہ بظاہر دیندار تھا، متدین متشرع تھا، اللہ تعالی نے ایسا اس کا حال کر دیا کہ اس کو اوپر سے نیچے تک آدھا اللہ نے 2 رنگ میں تقسیم کر دیا۔ اس کا آدھا سر کا بال بالکل سفید، آدھا بالکل کالا، آدھا ماتھا سفید، آدھا ماتھا کالا، آدھی ناک، ایک آنکھ کالی، گال آدھا کالا، آدھی داڑھی کالی، آدھی سفید، بالکل پورا دن، ایک ہاتھ کالا ایک ہاتھ سفید۔ اللہ نے اس کو ایسا بنا، اور وہ اپنی دکان پر، بالکل مین روڈ کی دکان تھی، وہ وہاں بیٹھا رہتا تو لوگ عبرت نگاہی کے لیے اس کو دیکھنے جاتے تھے کہ دیکھ لو سود خور کا انجام اللہ نے کیا بنایا ہوا۔ پورا اللہ نے آدھا اس کو تقسیم کر دیا۔ کتنے لوگوں نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا۔ تو میرے دوستو، یہ سود خور والا معاملہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا، سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ بھئی کام کیوں نہیں چلتا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے المصالح العقلیہ کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہم اپنا نظام نہیں چلا سکتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1250 سال تک جو نظام خلافت چلا ہے، اس میں اسلامی معاشرے میں سود کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تو 12.5 صدیاں مسلمان سود کے بغیر کیسے گزار کے آ گئے بھائی؟ کیا 12.5 صدیوں میں مسلمانوں نے ترقی نہیں کی؟ کیا ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، سود نہیں تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو 1250 سال کے بعد مسلمان آیا انگریزوں کی غلامی میں، وہ انگریزوں کے سکھائے ہوئے پر چل رہا ہے، بس اب سود کا نظام چل رہا ہے۔ کہتا ہے سود کے بغیر پاکستان نہیں چلتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سود خور کا اور میں نے کہانی سنی، خود میرے دادا مرحوم کے جاننے والوں میں وہ سودی لین دین کرتے تھے۔ ہمارے دادا نے ان کو بار بار منع کیا، اور لوگوں نے منع کیا، لیکن وہ نہیں مانتے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر جب کھودنے لگے، میرے دوستو اس کی قبر کھودتے ہوئے گرم تھی، لوگوں نے بڑی مشکل سے قبر کھودی۔ جب قبر کھودی تو قبر کھودنے کے بعد اس کا جنازہ ہو کر اس کو جب دفن کیا، دفن کر کے مٹی برابر کر کے ابھی لوگ چند قدم چلے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا لوگوں نے، اس کی قبر اندر دھنس چکی تھی اور اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ دوستوں، میں بالکل اپنے ہی دادا کی روایت کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، سود خور کے ساتھ یہ ہو۔ تو اس زمانے میں ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے، میاں جی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے آدمی تھے، صاحب کرامات۔ میرے دادا ان سے بڑے قریب تھے۔ تو دادا نے کہا حضرت یہ تو بڑا معاملہ ہے، اب اس کو دعا فرما دیں۔ تو لوگ کچھ دور ہی قبر کے دور کھڑے ہو کر کے اس کے لیے کافی دیر تک دعا کرتے، یہاں تک کہ آگ کے شعلے تو ختم ہو گئے،
لیکن دھواں اٹھ رہا تھا. تو جو بزرگ تھے میاں جی، انہوں نے کہا بھائی بس چلو، بس جو ہمارا کام تھا وہ ہو گیا، باقی اوپر والے کا کام ہے، چلو بس. سود خور کا انجام یہ ہوتا ہے. آنکھوں سے اللہ نے دکھا دیا، سب کھلی آنکھوں سے دکھا دیا کہ قبر کھودی جا رہی تو اس میں گرمائش مل رہی، اور دفن کر کے جا رہے ہیں تو دھماکے کے ساتھ قبر اندر جا رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں. کہتے ہیں سود کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا. بہت غلط طریقہ ہے یہ سود لینا دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی جو خباثت ہے اس کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے. نعوذ باللہ، مجھے زبان سے بولتے ہوئے لگتا ہے بڑا گہرا، لیکن سرکار کا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا جیسے آدمی اپنے سگی ماں سے زنا کر رہا ہو، کم سے کم درجہ یہ. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ سودی کاروبار سے ہم بچیں، سودی لین دین سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. معاشی تنگی جو ہے وہ سود کے ذریعے ختم نہیں ہوگی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ ختم ہوگی صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ہم سب کو جو دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں، ارادے کریں، سب انشاءاللہ بچیں گے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر چھوٹے گناہوں سے اللہ ویسے ہی کیا ہے معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے، اچھا دادا اور والد صاحب، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے اور بڑے حضرت والا کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے تھے، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت سے ہی بیعت تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے اور عالم دین تھے، فاضل دیوبند تھے. جی دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ حاضرین و حاضرات میں سے، غائبین و غائبات میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما. ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، تقوی والی حیات نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی پیروی اور اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ناشکری اور بے حیائی سے ہم کو خود بھی بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. رب کریم ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو مکمل امن و عافیت نصیب فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی قربانیوں کو احسن درجے میں قبول فرما. یہود و نصارہ و منافقین کو تباہ و برباد فرما، ان کی قوتوں کو پاش پاش فرما. قوم عاد اور قوم سمود پر جیسے آپ نے اپنی پکڑ اور اپنی گرفت فرمائی، ایسی گرفت ان پر نازل فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعائیں اپنے رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا